ابتدا اس بابرکت نام سے جو عالمین کا رب ہے. آج پیر 4 اکتوبر سن 2021 اور میں ہوں اسیر فکر. آج میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. حکایت کچھ یوں ہے. ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی فاقوں سے تنگ آ کر گاؤں کے ایک امیر آدمی کی حویلی پہنچ جاتا ہے اور اس سے گڑ گڑا کے استدعا کرتا ہے کہ اسے کوئی کام دیا جائے تاکہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. وہ گاؤں کا وہ چودھری اسے کہتا ہے کہ اچھا چلو میرے گھر کے صحن میں ایک کنواں ہے, اس سے پانی نکالو اور گھر میں جو پانی بھرنے کے برتن ہیں وہ سارے تم بھر دو. وہ جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ کام ہو گیا. چودھری کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جلدی یہ کام کیسے ہو گیا. وہ جا کے خود معائنہ کرتا ہے اور واقعی سارے پانی کے برتن جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا آج وہ گھر کی صفائی کرنے والا ملازم نہیں آیا تو تم گھر کی صفائی وغیرہ کر دو. وہ جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ساری صفائی ہو گئی ہے, اب مجھے دوسرا کام بتائیں. چودھری کو بڑی حیرت ہوتی ہے. وہ معائنہ کرتا ہے اور واقعی گھر بہت اچھی طریقے سے صاف کیا ہوا ہوتا ہے. اب وہ چودھری اس کو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, جاؤ تم زمینوں پہ چلے, میری زمین پہ چلے جاؤ اور وہاں پر اسے آج پانی دے آؤ تاکہ میں پھر یہاں بیٹھ کر اپنا کوئی اور کام نمٹا سکوں. وہ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ پانی دینے کا کام ختم ہو گیا ہے, اب آپ مجھے دوسرا کام دیجیے. اب چودھری پریشان ہوتا ہے کہ یہ فٹافٹ اتنے سارے کام کر لیے, تو اسے اپنے سر سے ہٹانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تم مال خانے میں چلے جاؤ اور وہاں پہ ایک آلو کی بوری پڑی ہوئی ہے. اس آلو کی بوری میں سے جتنے اچھے آلو ہیں وہ نکال کر تم باورچی خانے میں رکھ دو اور جو خراب آلو ہیں انہیں اٹھا کے پھینک دو باہر. کافی دیر گزر جاتی ہے. جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ اس شخص کو اس نے بھیجا تھا کچھ کام کے لیے. جب وہ مال خانے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مال خانے میں ہر طرف آلو بکھرے پڑے ہیں اور وہ شخص بیچ میں بیٹھا رو رہا ہے. وہ چودھری اس سے پوچھتا ہے, یار کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ چودھری صاحب یہ کتنا مشکل کام آپ نے مجھے دے دیا ہے. چودھری صاحب بڑے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار تم نے اتنے بڑے بڑے اور مشکل کام جو ہے وہ فٹافٹ کر لیے, اور یہ کون سا مشکل کام تھا یہ تم نے کہنا. چودھری صاحب اس سے پہلے آپ نے جتنے کام دیے تھے وہ جو آپ نے کہا وہ میں نے کر دیا تھا, لیکن یہاں تو آپ نے جو ہے فیصلہ مجھ پر ڈال دیا ہے. میں تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ ان میں سے اچھے آلو کون سے ہیں اور خراب آلو کون سے ہیں. تو یہ تو حکایت ہوئی, اور اس کا جو بنیادی پیغام ہے یا مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرنے میں تو شاید بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, بہت محنتی ہوتے ہیں, لیکن فیصلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں یا اپنی کاروباری زندگی میں اور اپنی معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب نہیں تصور کیے جاتے. یہ چیز آپ ہمارے یہاں عام زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سڑک پر 20 آدمی ہوتے ہیں, جو کوئی کھڈا کھود رہا ہوتا ہے, کوئی پتھر کوٹ رہا ہوتا ہے, اور ان کے اوپر ایک شخص کھڑا ہوا سائے میں کھڑا ہوا انہیں ہدایت دے رہا ہوتا ہے. وہ ان کا سپروائزر یا انجینئر ہوتا ہے, اور وہ شاید وہ سپروائزر اور انجینئر کی تنخواہ ان تمام لوگوں کی ملی تنخواہ کے برابر جو ہے وہ اکیلا تنخواہ کما رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے, آپ کی عام زندگی میں بھی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی, انسان کی صلاحیتوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سب سے اہم ہوتی ہے, اور اسی کی بنیاد پر کسی شخص کو کسی مقام پر فائز کیا جاتا ہے. یہ تو تھا اس حکایت کے حوالے سے ایک پیغام. مگر اگر ایمانداری سے اس پر غور کیا جائے تو دنیا میں ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو, اس میں اس طرح کا کردار کہیں نہ کہیں بہت چھوٹے لیول پہ ہی صحیح کہیں نہ کہیں وہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی آرگنائزیشن اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کے فیصلہ کرنے والے ڈائریکٹرز جو ہیں, ان کا ڈریس کوڈ جو ان کی شخصیت کو جاذب بناتا ہے, اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. ان کی بیگمات یا ان کے پارٹنرز یا ان کی سیکریٹریز یہ انتخاب کرتی ہیں. اگر انتخاب ان پر چھوڑا جائے تو وہ ہمیشہ لال ٹی شرٹ اور کالے پاجامے میں ہی آپ کو نظر آئیں گے. بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ہم بہت کامیاب تو نہیں کہہ سکتے, وہ کسی بڑی آرگنائزیشن میں بڑے عہدوں پر تو نہیں ہوتے, لیکن کئی ایسے مجھ جیسے لوگ جنہیں عام زندگی میں کامیاب تصور کیا جاتا ہے, وہ بھی اس طرح کی شخصیت میں کبھی کبھی چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں, اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں ونڈو شاپنگ بہت زیادہ آسان لگتی ہے. وہ لوگ ان ساتھیوں کے لیے اور ان سننے والوں کے دیکھنے والوں کے لیے جو اس ونڈو شاپنگ کے لفظ سے ناآشنا ہیں, ان کے لیے ہے کہ جب آپ
کہیں جاتے ہیں بازار میں کسی کے ساتھ جاتے ہیں, آپ خود اپنی خریداری کے لیے نہیں جاتے, اور آپ کو اچانک کوئی چیز جیسے شرٹ یا پینٹ یا کوئی جوتا وغیرہ پسند آتا ہے اور آپ وہ خرید لیتے ہیں, اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا جو انتخاب تھا وہ بہت ہی شاندار تھا, جبکہ آپ خود اپنی خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پریشانی رہتے ہیں کہ بھئی کیا چیز خریدی جائے. جب آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک جو آخری حصہ ہے اس ویڈیو کا, وہ ذرا سا لائٹر موڈ پہ ہے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ہم اس سے مبرہ ہیں, یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان جاوید اختر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.